السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ عزیزان گرامی، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے محبوب آپ اب اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو دعوت توحید دیں، احکام الہیہ اور توحید باری تعالیٰ کی تبلیغ فرمائیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جلوہ فراز ہوئے اور بلند آواز سے پکارا، یا صباحا یا صباحا یا صباحا۔ تو عرب کے رواج کے مطابق جس کے کانوں سے یہ صدا ٹکرائی، ہر شخص اس صدا پر لبیک کہتا ہوا اس طرف دوڑ پڑا جدھر سے یہ آواز آ رہی تھی۔ جو خود نہ جا سکتے تھے انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ اب صفا پہاڑی کے ارد گرد سارے لوگ جمع ہو گئے، کفار قریش جن میں ابو لہب بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے دامن میں ایک مسلحہ لشکر چھپا ہوا ہے جو ہتھیاروں سے لیس ہے اور عنقریب وہ آپ پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سارے لوگوں نے بیک زبان کہا، نعم ما جربنا علیک الا صدقا۔ اے محمد، ضرور ہم آپ کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو غلط بیانی کرتے ہوئے سنا ہی نہیں، کبھی بھی آپ کی زبان پر جھوٹ جاری ہی نہیں ہوا، ہم آپ کو صادق اور امین کہتے چلے آئے ہیں، کبھی بھی آپ نے اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولا، اس لیے ضرور ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ جب سارے لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کو سچا جانیں گے، آپ کی بات مانیں گے، آپ کی بات کو سچا مانیں گے، تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دعوت توحید پیش کی، توحید باری تعالیٰ، احکام الہیہ کی تبلیغ اور ان پر اسلام پیش کیا۔ میرے نبی نے فرمایا، یا بنی کعب ابن لوئی انقذوا انفسکم من النار، یا مرہ ابن کعب انقذوا انفسکم من النار، ویا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، یا بنی زہرہ انقذوا انفسکم من النار، یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار، یا فاطمۃ بنت محمد انقذی نفسک من النار، یا صفیۃ عمۃ محمد انقذی نفسک من النار، فإنی لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله وإني رسول الله تفلحوا۔ جب سارے لوگوں نے بیک زبان کہا کہ نعم ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد ضرور ہم آپ کی تصدیق کریں گے، آپ کو سچا جانیں گے، آپ کو سچا مانیں گے، تو میرے نبی نے فرمایا، اے کعب ابن لوئی کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اے مرہ ابن کعب کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اور اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ،
اے بنی عبد مناف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے بنی زہرہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اب جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ جہنم سے کیسے بچو گے؟ تو میری نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وانی رسول اللہ، کہ اے لوگو سارے لوگ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد اللہ کا سچا رسول آخری نبی ہوں۔ اس بات کا اقرار کرو کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں اور میری نبوت اور رسالت کو بھی مانو، تو تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ دنیا میں بھی کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی اور جہنم سے بچ جاؤ گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان کلمات کے ذریعے سے ان کو دعوت توحید پیش کی۔ تو ابو لہب ان میں سے اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور بڑی ہی خساست اور رذالت کا مظاہرہ کیا، اور اس نے بہت ہی نازیبا جملہ کہا کہ تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، کہ اے محمد تمہارے لیے ہلاکت ہو معاذ اللہ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا، اسی لیے اکٹھا کیا تھا۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت لوگوں کو